السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی سٹوڈیو میں ہم شیخ طریقت آقا نعمت سراج الاولیاء تاج الاتقیاء حضور علامہ الحاج سید شاہ نور علی المعروف حضور علی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور علی سید شاہ نور علی علیہ رحمۃ رضوان کے یہاں انسانیت کی بہت بڑی قدر و منزلت تھی۔ جب وہ اپنے ماحول میں انسانوں کو ذلت کی پستیوں میں گرتا ہوا دیکھتے تھے تو غم زدہ ہو جاتے تھے۔ زندگی کے پیچیدہ راہوں میں احساس غم بھی ان کے درد دل کو بے قرار کر دیتا تھا۔ مفلسی و قسم پرسی سے بھی وہ بیزار نظر آتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کی گہما گہمی، نغمہ علم، سوز و علم کی اصل وجہ انسان کے اندر انسانیت کا فقدان تھا۔ اس لیے وہ اپنے مریدین اور متوسلین کے ہاں منعقد ہونے والی شادی، بیاہ، ختنہ، عقیقہ اور تیجا اور چہلم کی مجلسوں میں بھی شرکت کر لیا کرتے تھے تاکہ مریدوں کے غم کا اور ان کے علم کا، درد و علم کا مدافع ہو سکے اور وہ بے چینی کے اوقات میں مرشد گرامی کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونا خصوصاً بنگال اور بہار کے علاقے میں کافی سود مند ثابت ہوا۔ وہاں کے لوگوں میں جو خلاف شرع رسمیں راہ پا چکی تھی وہ کسی حد تک ختم ہوتی ہوئی نظر آ گئی، ان پر لگام لگتا ہوا نظر آیا۔ حضور سید شاہ نور علی علیہ رحمۃ رضوان ان علاقوں کی ناخواندگی پر بھی کافی فکر مند رہا کرتے تھے اور مریدین کو اپنی مجلسی گفتگو میں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ جب کسی مرید کے بارے میں سنتے کہ کسی فلاں کا لڑکا عالم دین بن گیا ہے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے علاقے دیناج پور بنگال کی عوام کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے سرزمین اسلام پور کے نوری مسجد میں عالیشان مدرسہ قائم فرمایا۔ اسی طرح کنجریا کی سرزمین پر آپ نے ایک دینی ادارہ قائم کیا۔ مختصر یہ کہ سید شاہ نور علی حضور علیہ رحمۃ رضوان مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے اپنی ساری عمر وقف کر چکے تھے اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی تھے۔ ان کے خلف و جانشین حضرت علامہ شمس اللہ جان معروف بھی بابو حضور اپنے والد گرامی کے دم قدم پر رواں دواں ہیں۔ حضور علی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت 1907 کو اپنے آبائی وطن دہیا سادہ ضلع زرمت افغانستان میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی سید نور علی ہے، جبکہ حضور علی اور بڑے حضور سے آپ مشہور اور معروف رہے۔ حضرت سید شاہ عبدالعلی آپ کے والد محترم اور حضرت شاہ عبدالہادی رحمہ اللہ علیہ آپ کے چچا، قطب الاقطاب عارف باللہ حضرت سید شاہ فدا محمد عبدالکریم المعروف مولانا سمرقندی علیہ رحمۃ رضوان آپ کے جد امجد ہیں۔ آپ کی پیر و مرشد حضرت سید میران جان آغا رحمہ اللہ علیہ ہیں، جن سے آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خلافت و اجازت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو سلسلے قادریہ و چشتیہ کی بھی اجازت و خلافات حاصل تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں ہی حاصل کی اور 14 سال کی عمر میں اپنے والد محترم اور چچا جان بڑے سید صاحب اور چھوٹے سید صاحب کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور دربھنگا ہی کے معروف ادارہ دارالعلوم حمیدیہ قلعہ گاٹ میں معقولات اور منقولات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد منازل سلوک طے کرنے کے لیے اپنے وطن قندار میں اپنے پیر و مرشد سرکار میرا جان آغا علیہ رحمۃ رضوان کی خانقاہ میں تشریف لے گئے اور اپنے پیر و مرشد سے بھرپور اکتساب فیض کیا۔ پھر آپ کے جد امجد حضرت مولانا سمرقندی علیہ رحمۃ رضوان اور آپ کے مرشد گرامی کے اصرار پر دوبارہ ہندوستان تشریف لائے اور خلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے دائمی طور پر یہیں مقیم ہو کر رہ گئے۔ تقریباً 1968 میں دارالعلوم فدائیہ کی سنگ بنیاد رکھی، جس کے ذریعے ملک و بیرون ملک کے ہزاروں طالبان علوم نبویہ اپنی علمی تشنگی بجھا کر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں دین متین کی خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی دینی تعلیم کے فروغ و استحکام اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضات کے لیے کثیر تعداد میں مدارس، مکاتب اور مساجد کی بنیاد رکھی، خصوصاً صوبہ بنگال کے ضلع اتر دیناج پور اور صوبہ بہار کے ضلع کشن گنج میں متعدد مدارس، مکاتب اور مساجد کا قیام کر آپ کے دستے مبارک سے عمل میں آیا۔ بہار، بنگال، اڑیسہ، آسام، جھارکھنڈ، ممبئی، دلی، راجستھان، گجرات اور اس کے علاوہ ملک بھر میں اور خصوصاً بیرون ممالک میں نیپال، افغانستان اور پاک میں آپ سے وابستہ مریدین اور معتقدین کی تعداد کافی طویل ہے۔ بالآخر علم و فن کا روشن ستارہ 12 ستمبر 2017 کو بمطابق 21 ذی الحجہ 1438 کی شب اپنے تمام چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے کر غروب ہو گیا اور آپ کا مزار شریف دربھنگا بہار میں واقع ہے۔
ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔